رانی بیگم خوش اخلاق تھی, بہت اچھی تھی, مگر خرچے والی بات کی تو انتہائی کنجوس تھی. اچھا ٹکا نہیں کھڑے کرتی. ہمارے ایسے جیسے حبیب صاحب تھے ہمارے ہیرو, کمال صاحب تھے, یہ کنجوس لوگ تھے, یہ دو چار جو تھے. اچھا ہاں یہ کنجوس تھے, یہ ٹکا نہیں خرچ یعنی کرتے. حبیب صاحب, کمال ہاں, اور رانی فیمیل بیگم, میں رانی یہ بیگم. کنجوس تھی. ہاں, باقی تو کچھ لوگ اپنے حالات واقعات کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور جیسے آپ دیکھیں سلطان رئی صاحب, وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دان کرتے تھے, کتنے گھروں میں خرچہ دیتے تھے, کتنے بیواؤں کو پالتے تھے, کن بچوں کی تعلیم کے خرچے دیتے تھے. کہیں ہمارے ساتھ ایسے واقعے, راستے میں جا رہے تو گاڑی کھڑی کر دی, وہ مسجد کی صفیں ان کو کہا کہ یہ وہ سارے پنکھے شکے لگانے, یعنی یہ جو ایونیو کی ہے مسجد یہ بھی انہوں نے بنوائی. تو وہ تو اچھا, رائی صاحب پتہ نہیں کتنے بڑے فنکار تھے, کتنے بڑے انسان تھے, مگر میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے درویش تھے. اچھا وہ اللہ کا, بس اللہ کا بندہ ہی تھا. وہ تو لوگوں سے پیار کرتا ہے. یہ دیکھیں نا, لاسٹ شوٹنگ انہوں نے میری کی, میں فلم بنا رہا تھا پیرو, 6 نمبر فلور میں گانا سائمہ بیگم اور رائی صاحب پہ میرا پیا گھر آیا, یہ گانا پکچرائز ہوا. شام کا ٹائم تھا, ہلکی ہلکی سردی تھی, تو باہر نکلے ہیں تو لاچا کرتا انہوں نے پہنا, تو اپنا کمبل ایسے لیا ہے, تو بات رونق ہوتی تھی اس زمانے میں. تو کہتے ہیں اب آج تک کر لو, اب آج تک کر لو, اور آج شبرات ہے, پتہ نہیں کدھر پتہ کٹیا جانا جی. یہ الفاظ تھے جو میرے ان کے آخری الفاظ ہیں. کہتے اب آج تک کر لو, آج پتہ نہیں کدھر پتہ کٹیا جائے گا. شبرات کی رات تھی. وہ پھر وہ گئے, تو کیا کہیں کہ ان کا ہی پتہ کٹ گیا. یعنی ہر وقت ان کے دل میں خدا کا خوف رہتا تھا. انتہائی لاسٹ دنوں میں تو وہ ایک ان کو واجہ بھی لے کے گانے کا بڑا وہ شوق ہوا تھا, وہ بھی ریہرسل کرتے تھے. وہ بھی بڑی اچھی ان زمانے میں ریاض الرحمان ساگر صاحب نے ان کو ایک لکھ کے دی تھی, 2 کنڈیاں میں ٹھلدی رہندی ہے 2 پتوار یہ بیڑی جندڑی دی, ایک چھل دیوے لکھ امیداں دوجی دکھ ہزار یہ بیڑی جندڑی دی. تو وہ گنگناتے تھے. راہی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ راہی صاحب اور رنگیلا صاحب ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ کسی ایک بس میں سفر کر کے دونوں آیا کرتے تھے, تو یعنی ان کا بھی برا وقت تھا, مطلب بہتر حالات نہیں. یہ جو ابتدائی دور تھا نا, یہ دیکھیں نا, سب باہر نا, یہ ارد گرد میں سب کھیت کھلیان تھے. یہ شاہ نور اسٹوڈیو کے باہر ایک گول دائرہ ہوتا تھا, وہاں پہ بس 9 بجے تک آتی تھی, ڈبل ڈیکر بس چلتی تھی, اور پھر یہ آگے تو سارا جنگل تھا. تو کوئی اگر ہم رات کو ادھر پھنس گئے تو جا تو نہیں سکتے یتیم خانے بھی. وہ کچھ لوگ یہ مت کرتے تھے کہ جیسے ٹرالیاں آتی تھی گنوں کی, وہ سبزیوں کی, اس میں کود جاتے تھے, چلے جاتے تھے. ادروائز تو ادھر پھنس گئے. مجھے یاد ہے سلطان رئی صاحب, البیلا صاحب, ایک ادھر وہ اور بھی جونیئر تھے کامیڈین بانکا, یہ لوگ تو پیچھے سے پھر یہ گالیاں اور وہ کیا گاجریں اور مولیاں اٹھا کے تو وہ کھایا کرتے تھے. یہ ابتدائی. تو رائی صاحب کا ایک دوست تھا, انہیں کا ہم شکل تھا, اس کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا. وہ رائی صاحب, اس نے رائی صاحب کو سائیکل کے آگے بٹھایا, انہوں نے یہ سائیکل پہ آ رہے ہوتے تھے. تو یہ ابتدائی سارے اچھے برے دور. ہاں اچھے برے. رائی صاحب نے تو بڑی, رائی صاحب کیوں غریب پرور تھے, انہوں نے غربت دیکھی ہوئی تھی, تو وہ تو سب پہ احسان مندی بھی کرتے تھے, اور بڑے اچھے انسان تھے. تو میرے ساتھ بھی, ہم نے امریکہ میں بھی اکٹھے کام کیا, دبئی میں بھی اکٹھے کام کیا, سری لنکا میں بھی کام کیا. بس ایسے ان کے ساتھ تو بڑا. ایک پھر میں نے مولا جٹ شو کیا پورے یورپ میں, لنڈن میں. رائی صاحب, یہ 95 کی بات ہے, سلطان رئی صاحب اور مصفق قریشی میرے ساتھ تھے. مصفق قریشی صاحب اور مسرت شہین اور چکوری بیگم اور دوسری ساری کاسٹ تھی.